نحمده نسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 11 ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ کا سنیے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، واو کا معنی اور لَيَعْلَمَنَّ یہ جو لام مفتوحہ ہے اور فعل مضارع کے شروع میں آئی ہے، اس کا معنی ہے البتہ۔ لَيَعْلَمَنَّ نون ثقیلے کا ہے، اس کا معنی ہے اللہ ضرور معلوم کرے گا۔ اس کا معنی تو علم ہوتا ہے، لیکن نون ثقیلے کا لگ گیا تو معنی ضرور معلوم کرے گا۔ آگے اللہ معنی، الذین کا معنی ان لوگوں کو، آمنو کا معنی جو ایمان لے آئے۔ آگے پھر واو ہے، اس کا معنی اور ہے، لام کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہے البتہ۔ آگے یعلمن ضرور معلوم کرے گا۔ آگے المنافقین، الف لام کا معنی ان لوگوں کو، منافقین کا معنی منافقین۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اور البتہ اللہ ضرور معلوم کرے گا، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لے آئے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ اللہ ضرور معلوم کرے گا منافقین کو۔ اب یہاں پر اللہ کو تو علم ہے کہ کس نے مثال کے طور پر دل سے ایمان قبول کیا ہے اور کون منافق ہے، کون پکا مومن ہے۔ تو لَيَعْلَمَنَّ کا معنی ہم نے یہ کیا ہے کہ اللہ معلوم کرے گا، تو یہ علم مجازاً مراد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ظاہر کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان اور یہ آزمائش اور یہ تنگیاں ایمان والوں کے اوپر اس وجہ سے آتی ہیں کہ کھرا اور کھوٹا جدا جدا ہو جاتا ہے، پکا مومن ظاہر ہو جاتا ہے اور منافق بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ مومن بندہ تکالیف میں اور زیادہ پکا ہو جاتا ہے، لیکن منافق بندہ تکالیف جب دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب آخری آیت ہے، آیت نمبر 12، یہ دوسری آیت ہے۔ فرمایا وقال الذین کفروا، واو کا معنی اور قال کا معنی کہا، الذین کا معنی ان لوگوں نے، کفروا سے کفر مراد ہے، یعنی جو لوگ منکر ہوئے، کافر ہوئے۔ للذین میں لام جو زیر والا ہے، اس کا معنی ہے واسطے۔ آگے پھر الذین ہے، الذین کا معنی ان لوگوں کو، آمنو کا معنی جو ایمان لے آئے۔ اتبعوا اس کا معنی اتباع سے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا۔ سبیلا، سبیل کا معنی ہے، سبیلا کا معنی ہے راستہ، نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہے ہمارا۔ ولنحمل، واو کا معنی اور نحمل کا معنی ہم اٹھا لیں گے۔ نحمل حمل یحمل سے بوجھ کا اٹھانا۔ خطایا سے مراد غلطیاں اور گناہ ہے۔ کم کا معنی تمہارے۔ وما ہم، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، ہم کا معنی وہ لوگ، بے حاملین کا معنی بوجھ اٹھانے والے۔ من خطایاہم، من کا معنی سے اور خطایا کا معنی غلطیاں اور گناہ، ہم کا معنی ان لوگوں کے۔ من کا معنی سے اور شیء کا معنی کوئی چیز۔ انہم، انا کا معنی بے شک، ہم کا معنی وہ لوگ، لکاذبون لام کا معنی البتہ
اور کاذبون کا معنی جھوٹے ہیں۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ تھا ایک ایک لفظ کا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے آئے، اتبعوا سبیلنا تم چلو ہمارا راہ، تم چلو ہمارا راستہ، ولنحمل خطایاکم ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ، ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ، وما ہم، واو کا معنی اور یا حالانکہ، ما نہیں، ہم وہ لوگ، بحاملین اٹھانے والے، من خطایاہم ان کے گناہوں سے، من شیئن کوئی چیز، انہم لکاذبون بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کافروں کا ایک جرم تو یہ ہے کہ خود وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ کفر و شرک بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایمانداروں کو کہتے ہیں تم ہمارے پیچھے چلو، اور تم کو جو خطرہ ہے کہ اس راستے پہ چلنا یعنی کہ گناہ آتے ہیں اور اللہ گناہوں کی سزا دے گا قیامت کے دن، تو کافر کہتے ہیں کہ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے اس دن۔ یعنی کافر یہ کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارے گناہوں کے بوجھوں کو ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان کے بوجھوں کو نہیں اٹھا سکتے، ان کا یہ دعویٰ جو ہے انہم لکاذبون وہ البتہ جھوٹے ہیں، یعنی اپنے اس دعوے میں کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ ان کے تو اپنے اتنے بوجھ زیادہ ہوں گے قیامت کے دن کہ اپنے بوجھ بھی ان کے لیے اٹھانا کیا بن جائے گا، مشکل بن جائے گا۔ اگلی آیات میں اس بات کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کل ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، دنیا کے کاموں میں ہمارے 12 گھنٹے 14 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا یہ جو سبق ہے قرآن مقدس کا 2 آیات 3 آیات کا، 5-10 منٹ نکال کے قرآن سامنے کھول کے کم از کم سن لیا کرو، اور دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اور میں اللہ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور اللہ کی برکت بھی اس گھر میں آئے گی، جس گھر میں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔